کہ ایک انسان کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ اس پر اس کے خالق مالک اللہ رب العالمین کے کیا حقوق ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا، روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب تک کوئی انسان قرآن پر عملی طور پر عمل نہ کرنے لگے، قرآن اپنے عمل میں نہ لے کر کے آئے، ایمان، قرآن پر ایمان یہ نامکمل ہوتا ہے۔ انبیاء کی نسل تھی، بڑے اونچے حسب نسب کے تھے، اور صحابہ کے انبیاء کی اولاد تھی، لیکن نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ہم نے قرآن پاک سورہ حجرات کی بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کی روشنی میں آج اس مجلس میں ہم گفتگو کریں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے غیبت کی بڑی مذمت بیان کی ہے۔ اسلام میں غیبت، چغلی، شکوہ شکایت یہ گناہ کبائر میں شمار کیے گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ہاں بدترین برائیاں یہ قرار دی گئی ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین، کئی چیزیں اس آیت میں بیان کیا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے منع کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، خبردار تم اپنے بھائیوں کے متعلق بدگمانی نہ کرو، بہت سارے گمان جو ہیں وہ گناہ اور برائی ہو جاتے ہیں۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی اور ٹوہ میں بھی نہ لگے رہو۔ نمبر 3 ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی ایک انسان، ایک مومن اپنے مومن بھائیوں اور بہنوں کی غیبت نہ کرے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، اپنے بھائی کی غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے مسلمان بھائی کے گوشت کو کھانا۔ اللہ فرماتے تم میں سے کون سا انسان ایسا ہے جو اپنا مسلمان بھائی ہو، وہ بھی مرا ہوا ہو، اور مرے ہوئے مسلمان بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کے کھائے۔ اللہ فرماتے اس کو تم میں سے ہر انسان ناپسند کرتا ہے، لیکن غیبت کرنا ویسے ہی ہے جیسے اپنے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ مرے ہوئے بھائی کے گوشت سے تو بچتے ہو، لیکن اس کی غیبت سے بچتے نہیں۔ مومن بھائیوں کی غیبت کرنا اتنا بدترین گناہ کہ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ فرماتے ہیں غیبت کرنے سے بچو، بدگمانی سے بچو، کسی کی عزت، کسی کو بے عزت کرنے، بدنام کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین، یہ بھی بڑی اہم آیت ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تکلیف غیبت کر کے، چغلی کر کے، شکوہ شکایت کر کے، ان کو بدنام کر کے، جو بھی اپنے مومن بھائیوں
اور مومنہ بہنوں کو بتا تکلیف پہنچاتے ہیں فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے بہت بڑا گناہ اپنے لیے اٹھا لیا اور بہت بڑا گناہ کر ڈالا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اسلامی معاشرے میں غیبت، چغلی، شکوہ شکایت ایک عام سی بیماری ہو گئی ہے، حالانکہ اتنا بڑا گناہ، اتنا گھناؤنا کردار، اتنا بدترین عمل ہے۔ ہم تمام لوگوں کو اپنے آپ کو غیبت، چغلی کرنے سے بچانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ یہ نبی علیہ السلام نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا، ان کا اس خطبے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اعلان کیا تھا، اے لوگو ان دماءکم واعراضکم واعمالکم، اے لوگو جیسے ایک مسلمان کا قتل کرنا اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان کا غلط طریقے سے مال کھانا بھی تم پر حرام قرار دیا ہے۔ اور فرمایا وَأَعْرَاضُكُمْ، ایک مسلمان بھائی کی توہین کرنا بھی تم پر ویسے ہی حرام قرار دیا ہے۔ تین چیزوں کے حرمت کا اللہ رسول نے اعلان کیا کہ مسلمان بھائیوں کا کی جان جیسے قتل کرنا جیسے حرام ہے، ایسے ہی اس کے مال کو غلط طریقے سے کھانا، استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ اور جس طرح سے انسان مومن بھائی کی جان اور مال حرام ہے، ایسے ہی اس کی توہین کرنا، اس کو بے عزت کرنا بھی تم پر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور کیسے حرام؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، جس طرح سے تم لوگ حالت احرام میں ہو، حج کی حالت میں ہو، میدان عرفات میں ہو، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور مکہ مکرمہ میں اتنے مقدس عمل، مقدس دن، مقدس مقام پر جیسے اس جگہ تم پر اپنے بھائیوں کی جان مال توہین کرنا حرام ہے، ایسے ہی قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کا قتل، مال ناجائز طریقے سے اور اپنے بھائی کی توہین، انسلٹ کرنا، بے عزت کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ نے آیت تلاوت کی، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، جمعے سے جو بھی مومن مرد یا مومنہ عورتوں کو اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے، اپنے گفتار اور کردار سے اپنے مومن بھائیوں کو کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچایا، فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، تو اس نے بہت بڑا گناہ اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے اور وہ قیامت کے دن اس کے سامنے پیش آنا ہے۔ ہر قیامت کے دن وہ گناہ لے کر کے آئے گا۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت، چغلی، شکوہ شکایت سے بچنا چاہیے۔ اب یہاں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ غیبت کہتے کس کو ہیں، چونکہ ہمارے ہاں بہت سارے مسلمان بھائی کسی اپنے مسلمان بھائی اور بہن کی عیب جوئی کرتے ہیں، اس کے اندر یہ ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھائیں، ارے بھائی اپنے مسلمان بھائی کی کیوں بے عزتی کرتے ہو، اپنے مسلمان بھائی کی کیوں عیب ظاہر کر رہے ہو، تو سامنے والا کہتا ہے میں کوئی غلط نہیں کر رہا ہوں، اس کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے، وہ جیسی ہے ویسے ہم کر رہے ہیں، حقیقت ظاہر کر رہے ہیں۔ آدمی اس کو غیبت نہیں سمجھتا، اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کو ظاہر کر کے، برائیوں کو ظاہر کر کے شرع عام بدنام کر رہا ہے، اس کی بے عزتی کر رہا ہے، لوگوں میں اس کے عیب کو پھیلا رہا ہے، اور اگر اس کو منع کیا جائے تو کہتا ہے ہم کوئی جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں، اس کے اندر جو پایا جاتا ہے وہی میں کہہ رہا ہوں، حقیقت میں ظاہر کر رہا ہوں۔ اس لیے غیبت کا معنی سمجھ لینا
سمجھنا بہت ضروری ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غیبت کہتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے کسی بھی پوشیدہ راز، اس کے کسی غلطی، اس کی کسی خامی، اس کی کسی کوتاہی اور برائی کو لوگوں میں عام کرنا، جس کو وہ بیچارہ ناپسند کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرے اس گناہ کا علم کسی کو ہو، وہ نہیں چاہتا کہ ہمارا عیب کسی کو پتا چلے، لیکن اس کے اندر جو عیب پایا جاتا ہے آپ اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، چاہے اس کے سامنے یا اس کے پیٹھ پیچھے۔ آپ نے فرمایا یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ عیب اس کے اندر ہے اس لیے ہم بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی اس کے متعلق کوئی ایسا عیب، وہ کوئی برائی بیان کرتے جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی، تو آپ نے فرمایا غیبت نہیں ہوتی، اس کو بہتان کہا جاتا ہے۔ بہتان بھی حرام ہے اور غیبت بھی حرام ہے۔ حاصل کلام یہ کہ غیبت کہتے ہی ہیں اس برائی کو عام کرنا جو آپ کے بھائی کے اندر پائی جا رہی ہو۔ آپ بھائی کے برائی کو بیان کر کے، کوتاہی کو بیان کر کے لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کریں، خوار کریں، اس کو بدنام کریں، اس کی بے عزتی کریں، یہی اصل میں غیبت ہے۔ اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، اس کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے تو آپ اکیلے میں اس چپکے سے اس کی اصلاح کریں، اس کو بتائیں۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، لیکن لوگوں میں عام کرنا، بیان کرنا، اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتنا بدترین گناہ ہے غیبت۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات ولا نمام۔ اللہ اکبر۔ آج اس حدیث کو سن لینے کے بعد بھی اگر ہم غیبت اور چغل خوری سے باز نہ آ جائیں تو ہماری بدبختی ہے دوستو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطات ولا نمام۔ اے لوگو غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت قطات ولا نمام۔ اے لوگو اپنے بھائیوں بہنوں کی غیبت کرنے والا اور چغل خوری کرنے والا لا يدخل الجنت، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کتنا بدترین گناہ۔ اسی زبان پر آپ کنٹرول نہ کریں، اسی زبان کی بنا پر آپ اپنے بھائی کی غیبت چغلی کریں، اللہ تعالیٰ رسول فرماتے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کس قدر یہ بدترین چیز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح سنن نبی داؤد وغیرہ کی، سنن نبی داؤد، مسند احمد بن حنبل، یہ کسی کے اندر کوئی عیب ہو، کسی پر کوئی آپ طنز کرے، کسی کے عیب کو ظاہر کرے، کسی کے اندر کوئی عیب ہو اس سے اس کو طعنہ دے، یہ کس قدر بدترین گناہ ہے۔ صرف اسی ایک حدیث سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، میں آپ کے ساتھ تھی، حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آپ کرنے لگے۔ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ تعریفی کلمات آپ نے کہہ دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ میرے سامنے میری سوتن حضرت صفیہ کی تعریف نبی علیہ السلام کر رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ حسبک صفیہ قضا و قضا۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد ذرا سا چھوٹا تھا، ناٹا تھا۔ حضرت عائشہ کہنے کہ یا رسول اللہ یہ ناٹی کھوٹی جو صفیہ ہے ہمیشہ آپ اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ نے نہ گالی دیا، نہ کوئی ان کے اندر، نہ ان کے دین پر کوئی انگلی اٹھائی، صرف حضرت عائشہ کو ذرا چڑ پیدا ہوئی، اتنا کہہ دے یا رسول اللہ وہ ناٹی کھوٹی
صفیہ آپ کو وہی بڑی اچھی لگتی، جب دیکھیں آپ اس کا گن گاتے رہتی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی میں نے غصے میں تو کہہ دیا، لیکن نبی علیہ السلام نے جیسے میری زبان سے یہ جملہ سنا، آپ نے فرمایا یا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم نے اس کی غیبت کر کے، اس کا عیب بیان کر کے صفیہ کا، اللہ نے اس کو ذرا ناٹی بنایا، چھوٹے قد کی ہے، تو تم اس پر طنز کرتی ہو، اس کے عیب کو بیان کرتی ہو۔ عائشہ سن لے، لقد قلتی کلمۃ، صفیہ پر طنز کر کے اور ان کی غیبت کر کے تم نے اپنی زبان سے ایسا خطرناک جملہ اور لفظ نکال دیا ہے، تمہیں معلوم نہیں لو مزج بالبحر لمزجته، اگر تمہاری اسی بات کو جو صفیہ کے متعلق تم نے کہہ دیا، اگر تمہاری اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو لمزجته، اللہ رسول نے فرمایا تمہارا پورے سمندر کا پانی بدبودار اور خراب ہو جائے۔ ذرا سوچیں آج ہم اپنے بھائیوں کے کتنے عیوب کو ظاہر کرتے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہو، جان برباد ہوا، ہلاک ہوا، جہنم کا ایندھن بن گیا وہ انسان جو لوگوں پر طنز کرتا ہے، لوگوں کی غیبت کرتا ہے، لوگوں کی چغل خوری کرتا ہے، لوگوں کے عیب کو بیان کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک ویل لکل ہمزۃ لمزہ کہہ رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات حدیث پر دوستو ذرا غور کرو کہ ایک جملہ حضرت عائشہ نے کہا، اور وہ ایسا بدترین جملہ کہ اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں عائشہ اگر تمہاری اس بات کو سمندر کے پانی میں گھول دیا جائے، ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی خراب ہو جائے۔ آج پتہ نہیں ہم کیا کیا اپنے بھائیوں بہنوں کو متعلق کر ڈالتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کیا، کہتے ہیں کہ لیلۃ اسری بنبی صلی اللہ علیہ وسلم، معراج والی رات میں جو نبی علیہ السلام اسرا اور معراج والا واقعہ ہے، اس کا اس کی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس بیان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں کہ لیلۃ اسری بنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کو معراج والی رات میں دکھایا گیا کہ آپ کو لے جایا گیا تو آپ نے دیکھا فَإِذَا قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِالْجِيفِ، نبی علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں اور ان کو کر کیا رہی ہیں، سڑے ہوئے بدبودار مردے پڑے ہوئے ہیں، اور سارے مرد عورت وہاں جو اکٹھا ہیں اسی مرے ہوئے بدبودار مردے کے گوشت کو نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں معراج والی رات کو نبی علیہ السلام نے یہ حادثہ دیکھا، معراج کرائی جا رہی ہے، ایک ایسے علاقے میں آپ گئے جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، مردار پڑا ہوا ہے، سارے لوگ اسی بدبودار مردار کو نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا ما بال ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں کہ مرے ہوئے مردار کو، بدبودار گوشت، مرا ہوا مردار بدبودار سڑا ہوا، اس کو نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں۔ جبرائیل امین نے کہا ہاں یہ آپ کے یہی وہ لوگ ہیں الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔
یہ آخرت میں سزا دی جا رہی ہے، مرنے کے پہلے، قیامت کے پہلے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ جیسے دنیا کے اندر، جس طرح دنیا کے اندر انہوں نے غیبت اپنے بھائیوں کی تھی، اس کی سزا میں ان کو سڑے ہوئے بدبودار زہریلے قسم کے مرے ہوئے مردہ گوشت کو کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے، اور قیامت تک ان کو یہی کھانا پڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم تمام لوگوں کو شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے، اور وہی جو ہے ہمیں غیبت کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت ہے، یہ بھی بڑی اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، معراج والی رات میں مجھے ایسے علاقے میں لے جایا گیا کہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں، ان کے بہت سارے لوگ ہیں، اور ان کے ناخون جو ہے وہ تانبے کے ہیں، بہت بڑے بڑے چھریوں کے مانند۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان میں سے ہر انسان کو میں نے دیکھا اپنے بڑے بڑے نوکیلے تانبے کے ناخنوں سے اپنے ہی بدن کو نوچ کر کے اپنے گوشت کو چبا رہے ہیں، اپنے گوشت کو بڑی تکلیف کے ساتھ نوچتے ہیں اور پھر اپنے ہی سے اپنا گوشت چبا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا یا جبرائیل، یہ کون سے لوگ ہیں جو اپنے ہی گوشت کو اتنی تکلیف کے ساتھ نوچتے ہیں پھر اپنے ہی گوشت کو چبا رہے ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی انسلٹ اور لوگوں کی توہین کیا کرتے تھے، ان کو یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے۔ یہ حدیث سن، یہ احادیث اور یہ وعیدیں سن لینے کے بعد ہم لوگوں کی بھی چاہیے کہ ذرا اپنے نفس پر قابو پائیں اور لوگوں کی غیبت و چغلی سے بچیں، بدترین جرائم میں سے ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور ذرا سنو کس قدر غیبت گھناؤنا عمل ہے، ہمیں اس سے ہمیشہ رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی ہمیشہ ہمیں غیبت اور چغل خوری سے بچنا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اور امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑی جماعت کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام ہیں اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہے۔ کچھ دور گئے تو اتنی خطرناک بدبو آ رہی تھی کہ ہر انسان کی ناک پھٹ رہی ہے، برداشت کے لائق نہیں۔ دائیں بائیں دیکھا گیا، کوئی مری ہوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ہر انسان اپنے ناک کو دبائے ہوئے ہے، ہر انسان بدبو سے پریشان ہے، ہر ایک کی ناک پھٹ رہی ہے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ نہ دائیں بائیں کہیں کوئی مرا ہوا جانور یا کوئی مردہ نہیں پڑا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اتدرون ما هذه الريح المنتنہ، تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا لا یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کسی جگہ کچھ منافقین بیٹھ کر کے مومنوں کی غیبت کر رہی ہے، ان کے زبان سے جو غیبت کے الفاظ نکل رہے ہیں اس کی بدبو ہے ہوا میں جو پھیلی ہے اور جس سے تمہاری ناک پھٹ رہی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے، ہمیشہ اپنے زندے مردے ہر بھائی کی خوبیوں کا لوگوں میں تذکرہ کرے اور برائیوں پر پردہ ڈالے۔ ایک ہے آخری چیز اور بتا دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ غیبت کتنی بدترین چیز ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی تھے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے زنا ہو گیا، زنا سردد ہوا۔ بہرحال زنا سردد ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ کے رسول کے انہوں نے کام کو رجم کرنے بڑا اصرار کیا۔ نبی علیہ السلام ان کو رجم کرنے کا حکم دے دیا گیا، خود دے دیا رجم۔ نبی علیہ السلام بہت پردہ ڈال رہے تھے لیکن وہ نہیں، اللہ رسول مجھے پاک کریں، صحابہ کرام کو حکم دیا، لے جا کر کے ان کو رجم کر دیا۔ ان کو رجم کر کیا گیا
ان کی جنازہ پڑھی گئی۔ نبی علیہ السلام ایک دن اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو دو انصاری صحابی تھے، آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں دیکھو اللہ نے اس پر پردہ ڈالا تھا، لیکن کتنا بیوقوف انسان تھا، جیسے لوگوں کو جیسے کتے کو پتھر مار کے ہلاک کرتے ہیں، رجم القلب ایسے کتے کی طرح پتھر مار مار کر کے اس کو ہلاک کیا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام ان کی باتیں سن لی لیکن کچھ جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ بہت دور چلے گئے تو ایک مرا ہوا اونٹ مل گیا۔ اونٹ مرا ہوا پڑا ہوا تھا اور اونٹ مرنے کی وجہ سے لوگوں نے پھینک دیا تھا اور وہ سڑ گیا اور اس کا بدن پھولتا گیا، اتنا اس کا بدن بدبو سے پھول گیا تھا کہ آپ نے صحابی کہتے ہیں اس کی ٹانگیں اوپر کی طرف اٹھ گئی تھیں، بدبودار تھا، سڑا گلا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان دونوں صحابیوں کو بلایا جنہوں نے مائد اسلمی کے بارے میں کہا تھا کتوں کی طرح وہ رجم کیا گیا۔ آپ نے ان دونوں کو بلایا، فرمایا کہ ایسا کرو کھاؤ اسے، تم دونوں کولا من هذه الجیفہ، یہ مرا ہوا بدبودار اونٹ ہے، اس کا گوشت کھاؤ۔ وہ دونوں صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ غفر اللہ لکا، یا رسول اللہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے، میں آکلو، یہ مردار سڑا ہوا بدبودار حرام یہ گوشت کون کھا سکتا ہے؟ آپ نے ساتھ مایا سن لو ما نلتما من ارض اخیہ، تم نے اپنے بھائی معاذ کی غیبت کر کے تم نے جو ان کا مردہ گوشت کھایا اس سے بدترین برائی اور جرم ہے کہ تم اس سے بہتر ہے کہ یہ تم اس مردار کا گوشت کھاؤ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غیبت کرنے سے بدترین برائی ہے کہ تم اس مرے ہوئے اونٹ کا گوشت کھاؤ۔ پھر وہ دونوں بڑے شرمندہ ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا ان کو برا نہ کہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں جنت کے نہر میں وہ غسل فرم کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں غیبت سے ہمیں بچنا چاہیے، بدترین جرم ہے، مردار کھانے کے برابر اپنے مسلمان مرے ہوئے مردے بھائی کے گوشت کھانے سے بدترین ہے اس کی غیبت اور چغلی کرنا۔ اللہ تعالیٰ سب کو غیبت اور چغل خوری سے بچائے، اپنے زبان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمایا۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔